ہم بھی کیا خوب ہیں جینے کی ادا بھول گئے، یعنی اپنے اسلاف کا نقش کف پا بھول گئے۔ منزلیں پانا تو ٹھہری ہے بہت دور کی بات، اس قدر بہکے کہ اپنا ہی پتہ بھول گئے۔ حضرات گرامی اب آئیے بغیر کسی تاخیر اور تمہید ملک کی عظیم دینی درسگاہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک کے عظیم استاد العلماء افصح الفصحاء بلیغ البلغاء حضرت علامہ مولانا مفتی صدر الورا صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کو آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ بالکل یکسو ہو کر کے ہمتن گوش ہو کر کے بیٹھ جائیں اور حضرت کے خطاب کا ایک ایک لفظ اپنے سینے میں اپنے قلب و جگر میں نوٹ کر کے جائیں، بسا کر کے لے کر کے جائیں، اس لیے کہ یہ صرف خطیب نہیں بلکہ بہترین مدرس ہے، اور ایسے خطاب کیا ہے بہت کم سننے کو ملا کرتے ہیں۔ آئیے ہم حضرت کا نعرہ استقبال، نعرہ تکبیر و رسالت سے اس معنی کر لگاتے ہیں کہ حضرت آئے، اللہ کا فضل ہے کہ حضرت ہمارے یہاں تشریف لے آئے، اور کیا ہے ہمارے جلسے کو رونق بخشی ہے۔ ہم بطور شکرانے کے اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے اس کا نام لیتے ہیں، صدائیں بلند کرتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، اور زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی دھوپ میں بیٹھ کر کے گرمی لے رہے ہیں، شاید ان کو تو اور جوش کے ساتھ میں سننا چاہیے۔ یہ ٹھنڈ میں بیٹھنے والے اتنا زوردار نعرے کا جواب دے رہے ہیں اور پوری قوت کے ساتھ اب جواب دے رہے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں۔ تمہارے پاس تو ڈبل کیا ہے انرجی ہے اور گرمی ہے، ایک تو ایمان کی حرارت ہے اور اوپر سے کیا ہے وہ سورج کی حرارت ہے۔ آپ لے رہے ہیں، آپ کو جواب دینا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مدرسہ اسلامی عربی اندر کو جشن دستار فضیلت حضرت علامہ مفتی صدر الورا صاحب قبلہ، یہیں رک جاؤ، یہیں رک جاؤ اور دیکھو میں کیسے لے کے اٹھوں گا، یہیں رک جاؤ اور دیکھو میں کیسے لے کے اٹھوں گا۔ میں آج توشہ آخرت کا ان سے لے کے اٹھوں گا، میں توشہ آج آخرت کا ان سے لے کے اٹھوں گا۔ خدا سے صرف جنت لے کے میرا دل نہ بہلے گا، خدا سے صرف جنت لے کے میرا دل نہ بہلے گا۔ غلام پنجتن ہوں پانچ حصے لے کے اٹھوں گا۔ حضرت علامہ مفتی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید الانبیاء خاتم پیغمبران رحمت للعالمین جان عالمین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عرش جاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و نبینا محمد معدن الجود والکرم
وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی مجھ سے بیشتر بڑی ہی اصلاحی گفتگو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی اور ان بگڑے ہوئے حالات میں ایسی گفتگو کی سخت ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ میں نے ابھی قرآن کریم کی سورہ کہف کی آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اس آیت کریمہ کو اس تناظر میں ہمیں سمجھنا ہے کہ انسان مدنی الطبع پیدا کیا گیا، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی تنہا وہ زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ اسے دنیا میں جینے کے لیے کوئی دوست، کوئی ساتھی درکار ہے جس کے ساتھ وہ اپنا اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تنہا کوئی نہیں رہ سکتا۔ ایک انسان جب تک اپنی طبعی حالت پر ہے اسے دنیا میں کوئی دوست، کوئی ساتھی درکار ہوتا ہے۔ بے شک۔ اب ہمیں دنیا میں کس سے دوستی کرنی ہے، کس کے ساتھ ہمیں رہنا ہے، کس کی صحبت ہمیں اختیار کرنی ہے، اس کا فیصلہ ہمیں بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے دنیا میں جس کو دوست بنایا، جس کے ساتھ ہم نے اٹھنا بیٹھنا رکھا، قیامت کے دن ہمیں کف افسوس ملنا پڑے اور یہ کہنا پڑے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں دنیا میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس لیے ہمیں دنیا میں جینے کے لیے دوست کا جو انتخاب کرنا ہے، ہمیں جو کسی کی صحبت اختیار کرنی ہے، بہت ہی سوچ سمجھ کر کے ہمیں یہ فیصلہ لینا۔ اب ہمیں کس سے دوستی کرنی ہے، کس کے ساتھ ہمیں اٹھنا بیٹھنا کرنا ہے، آئیے قرآن کریم کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ ہمیں کن کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے بندے تم ان کی صحبت میں رہو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے، جو رب تعالیٰ کے ذکر سے رطب اللسان رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ صبح و شام
وہ یاد الہی میں مشغول رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تم اپنے آپ کو ان کی صحبت میں رکھو، انہی سے تم دوستی کرو۔ یریدون وجہ، جو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم جب نیکوں کی صحبت میں رہیں گے تو ان نیکوں پر جب اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، ان نیکوں پر جب رحمتوں کی بارش نازل ہوگی تو ان کے ساتھ بیٹھنے والا محروم نہیں رہے گا، بلکہ رحمت الہی کے کچھ چھینٹے اس پر بھی پڑ جائیں گے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان۔ ہوگا کہ نہیں ایسا؟ رحمت کی بارش ہو رہی ہے کہیں اور آپ جا کے اسی میں بیٹھ گئے تو رحمت کے کچھ چھینٹے آپ کو بھی مل جائیں گے کہ نہیں مل جائیں گے؟ یہ صالحین جن کی صحبت آپ نے اختیار کیا، حدیث شریف میں ارشاد ہوا ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، یہ ایسے صالحین ہیں، یہ ایسے نیک ہیں کہ جو ان کی صحبت میں بیٹھے گا وہ نامراد نہیں رہے گا، بلکہ ان صالحین پر جب رحمت الہی کا نزول ہوگا تو رحمتوں کے چھینٹے اسے بھی مل جائیں گے جس نے ان کی صحبت اختیار کی۔ واہ واہ سبحان اللہ بے شک۔ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف کے راوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّا لِلَّهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، یعنی اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو روئے زمین پر راستوں پہ چلا کرتے۔ اور کیوں راستوں پر چلتے ہیں؟ کس لیے چلتے ہیں؟ حدیث شریف میں ارشاد ہوا یلتمسون اہل الذکر، یعنی وہ اہل ذکر کو تلاش کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ذکر میں کون لوگ لگے ہوئے ہیں، اللہ کو کون لوگ یاد کر رہے ہیں، ذکر الہی میں کون سے لوگ مشغول ہیں، ایسے لوگوں کو رحمت کے فرشتے تلاش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا حَلُمُّوا إِلَىٰ حَاجَتِكُمْ، یعنی یہ ملائکہ رحمت تلاش کرتے کرتے جب کسی ایسی قوم کو پاتے ہیں جو ذکر الہی میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے میں مشغول ہوتے ہیں، تو وہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں حلُمُّوا إِلَىٰ حَاجَتِكُمْ، اے ملائکہ رحمت، اے رحمت کے فرشتوں، آؤ تمہاری حاجت یہاں پر ہے، جس مقصد کے لیے تم راستوں پر چل رہے ہو تمہارا مقصد یہاں پر حاصل ہو۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ چنانچہ ملائکہ رحمت انہیں آ کر کے گھیر لیتے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، یعنی ملائکہ رحمت ذکر کرنے والوں کو اپنے رحمت کے پروں کے ساتھ گھیر لیتے ہیں اور یہ سلسلہ آسمان دنیا تک جاری رہتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوا فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ عَالَمُ بِهِمْ مَا يَقُولُونَ،
یعنی رب تعالی اپنے رحمت کے فرشتوں سے پوچھتا ہے، جبکہ رب تعالی علیم و خبیر ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ اس کے بندے کیا کر رہے ہیں۔ روئے زمین پر اس کے بندے جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں اللہ خوب جانتا ہے، لیکن ان بندوں کے اعزاز میں اللہ تعالی فرشتوں سے پوچھتا ہے، ما یقولون، اے میرے فرشتوں یہ میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ سبحان اللہ۔ ایک جگہ اکٹھا ہو کر کے یہ کیا کر رہے ہیں؟ ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رب ہم یذکرونکا ویسبحونکا ویکبرونکا ویحمدونکا ویمجدونکا، اے پروردگار یہ تیرے بندے جو ایک جگہ پر اکٹھا ہیں، تو اکٹھا ہو کر کے اے پروردگار تجھے یاد کر رہے ہیں، تیرا ذکر کر رہے ہیں، تیری تسبیح پڑھ رہے ہیں اور تیری کبریائی تیری عظمت کو بیان کر رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، وَيَحْمَدُونَكَ اور تیری حمد بیان کر رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، وَيُمَجِّدُونَكَ اور اے پروردگار تیری کبریائی تیری عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی پھر فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، حل رعونی، اے فرشتوں یہ میرے بندے جو ایک جگہ جمع ہو کر کے میری تسبیح پڑھ رہے ہیں، میری حمد بیان کر رہے ہیں، میری کبریائی بیان کر رہے ہیں، یعنی سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم جو پڑھ رہے ہیں، اے فرشتوں حل رعونی کیا میرے ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے، میرا دیدار کیا ہے؟ ملائکہ رحمت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، لا یا رب ما رعوکا، اے پروردگار ان بندوں نے تجھے دیکھا نہیں ہے، تجھے تیرا دیدار نہیں کیا ہے، پھر بھی اے پروردگار یہ تجھے یاد کر رہے ہیں، تیری تسبیح پڑھ رہے ہیں، تیری کبریائی اور تیری عظمت کا گن گا رہے ہیں، تیری حمد بیان کر رہے ہیں، تیرا ذکر کر رہے ہیں، تیری تمجید بیان کر رہے ہیں، تجھے دیکھا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، کیفا لو رعون، اے فرشتوں اگر ان بندوں نے مجھے دیکھا ہوتا پھر مجھے کتنا یاد، جب یہ دیکھیں مجھے اتنا زیادہ یہ لوگ یاد کر رہے ہیں، مجھے دیکھا نہیں ہے، بن دیکھے مجھے خدا مان لیا ہے، بن دیکھے میری کبریائی بیان کر رہے ہیں، میری تسبیح بیان کر رہے ہیں، میری عظمت کا گن گا رہے ہیں، میرے جلال کا تذکرہ کر رہے ہیں، اے فرشتوں اگر ان بندوں نے مجھے دیکھا ہوتا پھر ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے اللہ گاہ میں عرض کرتے ہیں، لو رعوکا کانو اکثر لکا کانو اشد لکا عبادتا واشد لکا تمجیدا واکثر لکا تسبیحا، اے پروردگار اگر ان تیرے بندوں نے تجھے دیکھا ہوتا تو تیری عبادت اور زیادہ یہ کرتے، تیری تسبیح اور زیادہ پڑھتے، تیری حمد اور زیادہ بجا لاتے، تیری کبریائی اور تیری عظمت کا گن اور زیادہ یہ گاتے، تیری کبریائی کو اور زیادہ بیان کرتے، وہ اکثر لگا تسبیحا اور تیری تسبیح اور زیادہ یہ پڑھتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دستار فضیلت حضرت علامہ مفتی صدر الورا صاحب قبلہ۔ پھر اللہ تعالی فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، فما یسألوننی، اے فرشتوں یہ میرے بندے مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں؟
یہ سب جو اکٹھا ہو کر کے میرا ذکر کر رہے ہیں، اے فرشتوں یہ میرے بندے مجھ سے کس چیز کا سوال کر رہے ہیں؟ فرشتے اللہ تعالی سے عرض کرتے ہیں یسألونک الجنہ، سبحان اللہ، اے پروردگار یہ تجھ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں، تجھ سے جنت مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالی ان فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے حل رعوہا، اے فرشتوں کیا میرے ان بندوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ جس کا سوال یہ کر رہے ہیں مجھ سے، جس کی دعا کر رہے ہیں، اے فرشتوں کیا میرے ان بندوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں لا یا رب ما رعوہا، اے پروردگار تیرے ان بندوں نے جنت تیری دیکھی تو نہیں ہے، بن دیکھے ہوئے جنت کا سوال یہ تجھ سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا، اے فرشتوں اگر میرے ان بندوں نے جنت میری دیکھی ہوتی اس وقت یہ جنت کا سوال کس طریقے سے کرتے، جنت کی دعائیں کتنی زیادہ یہ کرتے۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے پروردگار لو رعوہا، اگر جنت ان لوگوں نے، اگر تیرے ان بندوں نے جنت دیکھی ہوتی کانو اکثر لہا طلبا وعظم فیہا رغبا، یعنی اے پروردگار اگر تیرے بندوں نے تیری جنت دیکھی ہوتی تو پھر جنت کی طلب ان کے اندر اور زیادہ ہوتی، جنت کی خواہش ان کے اندر اور زیادہ ہوتی، اور جنت کی رغبت ان کے اندر اور زیادہ ہوتی، اور وہ سارے اعمال صالحہ یہ انجام دیتے جن اعمال صالحہ کی برکت سے انہیں جنت کا حصول ہوتا، جنت ملتی، تو جنت کے اندر یہ لوگ ضرور بہت زیادہ رغبت کرتے، اس کی چاہت بہت زیادہ ہوتی۔ پھر اللہ تعالی فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے فَمِمَّا يَتَعَوَّذُونَنِي، اے میرے فرشتوں یہ میرے بندے اکٹھا جو ہیں مجھے یاد کر رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں، اے فرشتوں یہ میرے بندے کس چیز سے میری پناہ مانگ رہے ہیں، یہ اکٹھا ہو کر کے کس چیز سے میری پناہ مانگ رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس سے بچا لے۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رب ہم یتعوذون من النار، اے پروردگار یہ تیرے بندے جو یہاں پہ اکٹھا ہیں تو عذاب جہنم سے یہ تیری پناہ مانگ رہے ہیں، یہ تیرے بندے اللہ کی بارگاہ میں، تیری بارگاہ میں دستے سوال اٹھا کر کے یہ دعا کر رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما، اور عذاب جہنم سے ہمیں بچا لے۔ سبحان اللہ، اے پروردگار یہ تیری پناہ عذاب جہنم سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالی فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے حل رعوہا، اے فرشتوں کیا میرے ان بندوں نے دوزخ کو دیکھا ہے، جہنم کو دیکھا ہے جس سے یہ میری پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں لا یا رب ما رعوہا، اے پروردگار تیرے ان بندوں نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے، عذاب جہنم کو دیکھا نہیں ہے، پھر بھی تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیرے بندوں کو عذاب جہنم سے جو ڈرایا ہے، عذاب جہنم کا خوف ان کے دلوں میں جو پیدا کیا ہے،
اے پروردگار اس وجہ سے تیرے یہ بندے عذاب جہنم سے تیری پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا، اے فرشتو اگر میرے ان بندوں نے جہنم کو دیکھا ہوتا پھر یہ لوگ کیا کرتے، پھر کتنی پناہ یہ مانگتے۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رب لو رعوها کانوا اشد منها فرارا واشد لها مخافتا، اے پروردگار اگر ان تیرے بندوں نے جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا تو اس کا خوف ان کے دلوں میں اور زیادہ ہوتا اور عذاب جہنم سے یہ فرار کا راستہ اور زیادہ اختیار کرتے، پھر عذاب جہنم سے نجات کا راستہ یہ اور زیادہ تلاش کرتے۔ پھر اللہ تعالی فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے فَأُشْهِدُكُمْ يَا مَلَائِكَتِي أَنِّي قَدْ غَفِرْتُ لَهُمْ وَإِنَّ لَهُمْ مَا سَأَلُوا، اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میرے یہ بندے جو ایک جگہ اکٹھا ہو کر کے مجھے یاد کر رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں، میری کبریائی اور میری عظمت کا گن گا رہے ہیں، میری تسبیح پڑھ رہے ہیں، میری حمد بجا لا رہے ہیں اور عذاب جہنم سے یہ نجات کی دعا کر رہے ہیں اور جنت کو یہ طلب کر رہے ہیں، جنت کی دعا کر رہے ہیں، اے میرے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مدرسہ اسلامی عربی اندرکوٹ، حضرت علامہ مفتی صدر الورا صاحب قبلہ، جشن دستار فضیلت۔ اے فرشتو انی اشہدکم انی قد غفرت لہم وَأَنَّ لَهُمْ مَا سَأَلُونِي، اے فرشتو میں تمہیں گواہ بناتا کہ میں نے انہیں بخش دی، ان کی مغفرت فرما دی اور انہوں نے مجھ سے جو سوال کیا، جو مجھ سے دعائیں کی، میں نے وہ ساری چیزیں ان کو عطا کر دی، میں نے ان کا ٹھکانہ جنت میں بنا دیا اور عذاب جہنم سے میں نے انہیں نجات عطا کی۔ اے فرشتو میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی۔ حدیث شریف میں آتا ہے فَيَقُولُ مَلَكٌ مِّن تِلْكَ الْمَلَائِكَةِ یا رب فلان فیہم لیس منہم، اے پروردگار تو نے تو ان کی عام بخشش فرما دی، عام بخشش کا اعلان فرما دیا، مگر اے پروردگار جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے، حلقہ بنا کر کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے ذکر کرنے والے بندے نہیں ہیں، کچھ تو ذکر کرنے والے ہیں لیکن ایک بندہ اس میں اپنی کسی ضرورت کے لیے اس راستے سے گزر رہا تھا اور آ کر کے وہ محاذن کے ساتھ بیٹھ گیا، اس نے تیرا ذکر نہیں کیا ہے بلکہ وہ اپنی کسی ضرورت کے تحت ادھر سے گزر رہا تھا اور بس آ کر کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا، صرف اتنا کام اس نے کیا کہ خود تو ذکر نہیں کیا مگر ذکر کرنے والوں کی محفل میں آ کر کے بیٹھ گیا، ذکر کرنے والوں کی صحبت میں آ کر کے بیٹھ گیا، انہیں دیکھ کر کے یہ دیکھا کہ کچھ بندے بیٹھ کر کے ایک فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے پروردگار فلان فیہم لیس منہم، اے پروردگار یہ سبھی تیرا ذکر کرنے والے بندے نہیں ہیں بلکہ کچھ لوگ یہاں ذکر کر رہے تھے، ان میں فلاں بندہ اس راستے سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ کچھ لوگ یہاں پر جمع ہیں، اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں، تو انہیں دیکھ کر کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا، ان کی صحبت اختیار کر لی، ان کا ہم نشین ہو گیا۔ اے پروردگار وہ فلاں بندہ ان میں سے تو نہیں ہے، کیا اس بندے کی بھی تو نے مغفرت فرما دی، اسے بھی بخش دیا تو نے؟
اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ملائکتی ہم الجلساء لا یشقا جلیسہم، اے میرے فرشتوں میری رحمت کا عالم یہ ہے کہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے کو وسیع ہے، اور یہ جو صالحین یہ میرے نیک بندے جو یہاں بیٹھ کر کے میرا ذکر کر رہے ہیں مجھے یاد کر رہے ہیں، اگرچہ ان کے ساتھ وہ فلاں بندہ بھی بیٹھ گیا جس نے میرا ذکر تو نہیں کیا، مگر نیکوں کے ساتھ چونکہ وہ بیٹھا، یہ ایسے نیک لوگ ہیں کہ ان کی صحبت میں جو بھی بیٹھے گا، ان سے جو بھی دوستی کرے گا، ان کے ساتھ جو بھی اٹھے بیٹھے گا، وہ میری رحمت سے نامراد نہیں ہوگا، بلکہ میری رحمتوں کی بارش جب میری نیک بندوں پر ہوگی تو اس میری رحمت کے چھینٹے اس بندے کو بھی ملیں گے جو بندہ ان کی صحبت اختیار کر لیا، ان کے ساتھ آ کر کے بیٹھ گیا، اس لیے کہ میری رحمت کا عالم یہ ہے رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے کو وسیع۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان ذکر خداوندی، مدرسہ اسلامی عربی اندر کوٹ۔ اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد ہوا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَيُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے بندے تم اپنے آپ کو ان کی صحبت میں رکھو، ان کے ساتھ اپنا بیٹھنا رکھو جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، یریدون وجہ، وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور جب تم ان کی صحبت میں بیٹھو تو ان کے چہروں پر تمہاری نگاہیں جمی رہیں، ان کے چہروں کو دیکھتے رہنا، کہ نیک لوگوں کے نورانی چہروں کو دیکھنا یہ بھی بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اس لیے کہ نیکوں کی شان یہ ہے ہم الجلساء لا یشقا جلیسہم، یہ ایسے نیک ہیں، یہ ایسے صالحین ہیں کہ جو بھی ان کی صحبت میں بیٹھے گا وہ نامراد نہیں ہوگا، وہ خائب و خاسر کبھی نہیں ہوگا، بلکہ رحمتوں کی بارش جب ان کے اوپر ہوگی تو جو ان کی صحبت میں بیٹھے گا تو اس رحمت کے چھینٹے اسے بھی ملیں گے اور وہ بھی میری رحمت کا حقدار ہوگا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس موقع پر مجھے یعنی نیکوں کی صحبت اختیار کرنے کا فائدہ اہل ایمان کو تو ملتا ہی ہے۔ ایک بڑی مشہور حدیث شریف ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار یعنی ان کے جیسا لباس پہنا، ان کی جیسی صورت بنائی کہ میں بھی ان کی طرح سے ہو جاؤں، فہو منہم، تو اس کا شمار انہی میں سے ہو۔ اس حدیث شریف کے تحت محدث مکی حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ تحریر فرمایا مرقات المفاتیح میں کہ جب فرعون دریا میں غرق ہو، فرعون اور آل فرعون یہ سب دریا میں جب ڈوب گئے تو آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ فرعون کا ماننے والا ایک شخص بچ گیا، ایک شخص نجات پا گیا، جبکہ وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت اذیت دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ نقل اتارا کرتا تھا، مذاق اڑاتا تھا، مذاق اڑانے کے لیے ان کے جیسا لباس پہنتا تھا، مذاق اڑانے کے لیے
انہی کی نقل اتارتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ ایک فرعونی نجات پا گیا، یہ نہیں ڈوبا، تو اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب ان ھذا کان یؤذینی اکثر من آل فرعون، اے پروردگار یہ شخص تو بچ گیا، یہ نہیں ڈوبا، جبکہ آل فرعون سے زیادہ یہ مجھے اذیت پہنچاتا، آل فرعون سے زیادہ مجھے یہ تکلیف پہنچاتا تھا، پھر بھی اے پروردگار اس میں تیری کیا حکمت ہے کہ یہ بچ گیا، یہ دریا میں نہیں ڈوبا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ دراصل اے موسیٰ اگرچہ تجھے یہ آل فرعون سے بھی زیادہ اذیت دیتا تھا، لیکن میری رحمت نے دیکھا کہ تیرے جیسا لباس پہنتا ہے، تیری جیسی صورت اختیار کرتا ہے، تیری طرح سے گفتگو کرتا ہے، یعنی تیری نقل اتارتا ہے، اگرچہ یہ تیرا مذاق اڑانے کے لیے ایسا کرتا تھا، تجھے اذیت پہنچانے کے لیے ایسا کرتا تھا، لیکن میری رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے کلیم جیسا لباس جو پہنے میں اسے عذاب میں مبتلا کروں، میرے کلیم جیسی گفتگو جو کرے میں اسے عذاب میں مبتلا کروں، میری رحمت نے گوارا نہیں کیا، اس لیے اے موسیٰ یہ عذاب سے بچ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مدرسہ اسلامی عربی اندر کوٹ، حضرت مفتی صدر الورا صاحب قبلہ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے بندے تم اپنے آپ کو ان کی صحبت میں رکھو، ان کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، یریدون وجہ جو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور تمہاری نگاہیں ان کے چہروں سے نہ ہٹیں، ان کے نورانی چہروں کو دیکھتے رہنا، یعنی ہمیں نیکوں کی صحبت اختیار کرنی ہے، اس لیے کہ جب ہم نیکوں کی صحبت میں رہیں گے تو ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے اور اللہ کی رحمتیں بھی ہم پر نازل ہوں گی۔ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے، حضرت سیدنا حنظلہ اسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں، کانا من کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبوں میں سے، یعنی وہی یہ لکھا کرتے۔ ایک بار حضرت حنظلہ اسیدی گزر رہے تھے کسی راستے سے اور رو رہے تھے، آنکھیں اشکبار تھیں، رو رہے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ما لک یا حنظلہ، اے حنظلہ کیا بات ہے تم رو رہے ہو، تمہاری آنکھیں اشکبار ہیں، راستے پر کھڑے ہو کر کے تم رو رہے ہو، اے حنظلہ کیا بات ہے؟ حضرت حنظلہ اسیدی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، نافق حنظلہ، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ حنظلہ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا ہے، یعنی اپنے اوپر یہ نفاق کا خطرہ محسوس کر رہا ہے۔ لفظ تو حدیث شریف کے یہ ہیں کہ نافق حنظلہ، یعنی حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ حنظلہ اپنے بارے میں نفاق کا خطرہ محسوس کر رہا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ ما تقول یا حنظلہ، سبحان اللہ حنظلہ تم کیسی بات کر رہے ہو، تم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے فیض یافتہ ہو، کاتب وحی ہو، وحی تم لکھا کرتے ہو، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم منافق ہو جاؤ؟ سبحان اللہ ما تقول، سبحان اللہ حنظلہ یہ تم کیسی بات کرتے ہو؟
حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حنزلہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا نکونو عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیذکرنا بالجنت والنار کاننا رایا عین ولما خرجنا من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفصنا الازواج والاولاد والزیات ونسینا کثیرا مما سمعنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات یہ ہے کہ جس وقت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں واعظ و تبلیغ فرماتے ہیں, ہمیں جنت کی بشارت دیتے ہیں, عذاب جہنم سے ڈراتے ہیں, ہماری اصلاح فرماتے ہیں, ہمیں واعظ و نصیحت فرماتے ہیں, اس وقت ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم اپنے سر کی آنکھوں سے جنت و دوزخ کو دیکھ رہے ہیں. لیکن جیسے ہی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نکلتے ہیں اور اپنے گھر پہنچتے ہیں تو اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں, اپنے بیوی بچوں میں ہم لگ جاتے ہیں, اپنی جائیداد میں مشغول ہو جاتے ہیں, اور جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں سے بہت کچھ ہم بھلا چکے ہوتے ہیں. یعنی بارگاہ رسالت میں ہمارے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, اور جب ہم اپنے گھر پہنچتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. یعنی ہمارے دل کی کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں, ہمارا دل ایک حال پر نہیں رہتا ہے. اس لیے حنزلہ اپنے بارے میں نفاق کا اندیشہ محسوس کر رہا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا واللہ انا لنلقى مثل ذلك, اے حنزلہ واللہ جیسا تم کہہ رہے ہو یہی حال تو ہمارا بھی ہے. ایسا کیوں نہ ہو کہ تم اور ہم ابھی ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیں اور حضور کی بارگاہ میں اس مسئلے کو پیش کریں, حضور کی بارگاہ میں عرض حال کریں, اپنے دل کی کیفیت کو بیان کریں. چنانچہ دونوں صحابی رسول بارگاہ رسالت کی طرف چلے جاتے ہیں, بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ ہیں, حضرت حنزلہ بھی ساتھ ساتھ ہیں. جیسے ہی حضرت حنزلہ بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نافق حنزلہ, یا رسول اللہ حنزلہ تو اپنے بارے میں نفاق کا اندیشہ محسوس کر رہا ہے, اپنے اوپر نفاق کا خطرہ محسوس کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما ذالک, اے حنزلہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حنزلہ اپنے بارے میں نفاق کا اندیشہ محسوس کرے. حضرت حنزلہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ نکون عندک فتذکرنا بالجنت والنار کاننا رایا عین ولما خرجنا من عندک آفصنا الازواج والاولاد والزیات ونسینا کثیرا مما سمعنا منک. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ جس وقت ہم حضور کی بارگاہ میں رہتے ہیں اور حضور ہمیں واعظ و نصیحت فرماتے ہیں, جنت کی بشارت دیتے ہیں, عذاب جہنم سے ہمیں ڈراتے ہیں, تو ہمارے دلوں پر اس کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے سر کی آنکھوں سے یہی بیٹھے بیٹھے جنت کا بھی مشاہدہ کر رہے ہیں اور جہنم کو بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن جب ہم حضور کے پاس سے نکلتے ہیں اور اپنے گھروں کو پہنچتے ہیں تو ہم اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں, اپنی جائیداد میں مشغول ہو جاتے ہیں, اور ہم بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. یعنی ہمارے دلوں کی کیفیت ایک سی نہیں رہتی ہے. اس لیے یا رسول اللہ حنزلہ اپنے نفاق کا اندیشہ محسوس کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو تکونون لو تدومون على ما تكونون عندي
لصافحتهم الملائکۃ فی طرقکم وفرشکم ولکن یا حنظلہ سعی وسعی، اے حنظلہ اگر تم لوگوں کے دلوں کی کیفیت اسی پر برقرار رہتی جو کیفیت تمہاری یہاں پر ہوتی ہے، یعنی تمہارے دلوں کی کیفیت جو یہاں پر ہوتی ہے، اگر یہی کیفیت تمہاری گھروں کو پہنچنے کے بعد بھی یہی کیفیت تمہارے دلوں کی رہتی تو اس وقت تمہارا حال یہ ہوتا، تمہارا مقام اتنا اونچا ہوتا کہ ملائکہ رحمت تمہارے راستوں پر کھڑے ہو کر کے تم سے مصافحہ کرتے اور تمہارے بستروں پر آ کر کے تم سے مصافحہ کرتے۔ ولیکن یا حنظلہ سعی وسعی، لیکن اے حنظلہ یہ ایک ساعت کی بات ہے، یعنی جہاں حقوق اللہ تمہارے ذمے ہیں وہیں حقوق العباد بھی ہیں، اس لیے اپنے اوقات کو تقسیم کر لو، کچھ وقت تو تم ذکر الہی میں صرف کرو، کچھ وقت تو تم اللہ کو یاد کرنے میں صرف کرو، اور کچھ وقت اپنے بیوی بچوں کو بھی دو، اس لیے کہ ان کے بھی حقوق ہیں، جیسے حقوق اللہ ہیں ایسے حقوق العباد بھی ہیں، تو تم ایک ساتھ یعنی ایک وقت حقوق اللہ کے لیے خاص کر لو اور ایک ساتھ ایک وقت حقوق العباد کے لیے خاص کر لو، اس لیے کہ دونوں ذمہ داریاں تمہاری اوپر ہیں۔ یعنی تم نے جو اپنے بارے میں نفاق کا اندیشہ محسوس کیا ہے ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہارے ذمے حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، اس لیے ایک ساتھ حقوق اللہ کے لیے ہے اور ایک ساتھ حقوق العباد کے لیے ہے، اور تم اپنے بارے میں ہرگز نفاق کا اندیشہ محسوس مت کرو۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے بندے تم اپنے آپ کو ان کی صحبت میں رکھو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، یریدون وجہ جو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور تمہاری نگاہیں ان کے چہروں سے نہ ہٹیں بلکہ ان کی مجلس میں بیٹھ کر ان کے نورانی چہروں کو دیکھتے رہنا، کہ نیک لوگوں کے نورانی چہروں کا دیدار کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اب میں انہی جملوں پر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں، ابھی دستار بندی بھی باقی ہے۔ میں نے جو کچھ عرض کیا اس میں جو حق و ثواب ہے وہ میرے رب کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ بیان کرنے میں تعبیری تشریحی یا کوئی بھی خطا ہوئی ہو وہ مجھ سے ہے، میں اس سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔